ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک شاعر کیوں کر ایسا ولولہ پیدا کر سکتا ہے جو تاریخ اور جغرافیے کا رخ تبدیل کر دے۔ سوال یہ بھی ہے کہ وہ فکر ہمارے آنے والے کل سے کیوں کر مربوط ہے، اور وہ فکر اور وہ شخصیت جس کے ناطے سے یہ فکر ہم تک پہنچی ہے حقیقت میں کیا ہے۔ یہ ہیں وہ سوالات جن کا جواب جاننے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے فرزند اقبال جناب جسٹس ڈاکٹر ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ علامہ اقبال کی بہت سی حیثیتیں ہیں کہ وہ ایک مفکر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیکن شاید ان کی بنیادی حیثیت ایک فنکار کی ہے، اور آپ ایک تخلیقی فنکار ہونے کے ناطے سے ان کی فنکارانہ حیثیت کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ علامہ کا فن میں کیا مقام ہے۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی ڈاکٹر صاحب، یہ اس میں سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی بہت سے لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ یہ کہ چونکہ علامہ نے خود دو چار جگہ یہ بات کہی ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ کبھی انہوں نے فارسی میں کہا مرا یاراں غزل خان شمردند، کہ مجھے تو لوگوں نے غزل خان سمجھ رکھا ہے۔ کبھی کہا کہ وہ وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ تو اس قسم کے ان کے بعض جو سمجھیے کامنٹس ہیں، اس سے بعض لوگوں نے سنجیدگی سے یہ خیال کیا ہے کہ علامہ شاعر نہیں ہیں، وہ تو صرف ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میری ذاتی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ نہایت غیر معمولی شاعر ہیں، خالص فنی سطح پر، یعنی ان کے فکر سے الگ ہو کے میں بات کرتا ہوں۔ خالص فنی سطح پر وہ دنیا کے عظیم ترین شعراء کی صف میں آتے ہیں، اور جہاں تک ایسی باتوں کا تعلق ہے وہ تو اگر آپ دیکھیں تو شاید کوئی بھی شاعر نہ رہے گا۔ پھر میر تقی میر بھی کہتے ہیں ہم کو شاعر نہ کہو میر، کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ تو اس طرح کی کامنٹس جو ہوتے ہیں وہ شاعرانہ ہی ہوتے ہیں، ان سے آپ کسی شاعر کی عظمت کا تعین اس قسم کی چند باتوں سے نہیں کر سکتے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ کی یقیناً فکر بھی بہت اہم ہے، ان کا جو ایک ویژن ہے وہ تو خیر شاعری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہم آہنگ ہے، اس پہ میں بات بھی کرنا چاہوں گا، لیکن ان کی باقی حیثیتیں اور ان کی ساری فکر شاید اتنی مؤثر نہ ہوتی میرے خیال میں اگر وہ اتنے بلند پایا شاعر نہ ہوتے کہ جن کی زبان سے نکلی ہوئی ہر جو بات ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی رہی ہے۔ وہ ان کے شاعرانہ اور غیر معمولی فنی کمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ جیسے وہ فیض صاحب نے بھی کہا تھا، تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکی پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا۔ اور پھر انہوں نے اس گیت کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ فیض صاحب کی شاعری میں ایک بہت خوبصورت حصہ ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ اس گیت کے تمام محاسن ہیں لازوال، اس کا وفور، اس کا خروش، اس کا سوز و ساز، یہ گیت مثل شعلہ جوالہ تند و تیز، جس کی لپک سے باد فنا کا جگر گداز، جیسے چراغ وحشت سرسر سے بے خطر یا شمع بزم صبح کی آمد سے بے نیاز۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ یہ ان کی شاعری کا سوئے قطار می کشم ناقہ بی زمام رہا۔ تو یہ فن جس شخصیت میں جنم لے رہا ہے، یقیناً وہ شخصیت بجائے خود مطالعے کی ایک مستحق ایک شخصیت ہے، اور ایک ایسا موضوع ہے جس کی تفصیلات جاننے سے ہم اس کے فن کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو خوش قسمتی سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس اتنے عظیم فنکار کو بطور ایک شخص کے آپ نے دیکھا ہے، تو اس فن کا اس شخصیت کے ساتھ کیا ربط آپ محسوس کرتے ہیں؟ میں نے جس طرح ان کو دیکھا ہے بچپن میں، اور میرا خیال ہے اب تو کوئی ایسی ہستی زندہ نہیں ہے جنہوں نے انہیں ایکچولی دیکھا ہو، تو اپنے جو ان کی گھریلو زندگی تھی، جو کم از کم میرا تاثر تھا بچپن میں، وہ شاید اس کا سبب یہ تھا کہ وہ
باوجود اس کے کہ سر کا ٹائٹل جی جی انگریز سے لیا، لیکن ہر چیز سے جو کہ ویسٹرن تھی انہیں ایک خصوصی طور پر نفرت تھی. مثلا میرے لیے بڑا یہ ایک حکم تھے، احکام تھے چند، کہ مثلا میں نے شولہ ہیٹ نہیں پہننا، فیلٹ ہیٹ نہیں پہننا، انگریزی لباس زیب تن نہیں کرنا، اور کپڑے کی قیمتیں فکس تھیں، قمیض کتنے کی ہوگی، شلوار کا کپڑا کتنے کا ہوگا، لٹھے کتنے آنے گاز ہوگا. اس زمانے میں تو اور قسم کی ٹرمز تھی. بہرحال بوٹ کی قیمت فکس تھی، 8 روپے سے زیادہ بوٹ میں نہیں خرید سکتا تھا. تو اب اس قسم کی، اور پھر شام کو سورج آفتاب غروب ہونے سے پیشتر گھر پہ موجود ہونا، سنیما نہ جانے کا حکم. تو یہ ساری باتیں تھیں. البتہ یہ ان کو جب معلوم ہوتا کہ میں پلنگ پر سونے کی بجائے فرش پہ سویا ہوں تو بہت خوش ہوتے تھے درست. اور کبھی اگر دیکھ پاتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تب بھی وہ بڑے جذبے میں انہوں نے بعض اشعار بھی اس ضمن میں کہے ہیں. تو باقی یہ ٹھیک ہے، مجھے حکم تھا کہ ان کے آخری ایام میں ان کی کوئی نہ کوئی نظم گا کے سنایا کروں. تو گانے کا تو شوق انہیں بچپن ہی سے تھا، اور بعد میں ایک ریڈیو پاکستان کے اس زمانے میں جو پشاور کے تھے ڈائریکٹر، آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر، جی ہاں، ان سے خاص طور پر وہ ہارمونیم پر ان کو انہی کا کلام سناتے تھے. یہ تو ان کے آخری ایام ہی میری زیادہ تر یادداشتیں ہیں. لیکن وہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا کہ جس سے آپ والدین پیار محبت کرتے اپنے بچوں کے ساتھ. میں نے اس قسم کا اظہار انہوں نے کبھی اس طرح میرے ساتھ تو سلوک نہیں کیا گیا. اور میری والدہ بھی بڑی سخت گیر تھی. میں تو سمجھتا تھا کہ جتنی مار میں نے ان سے کھائی، شرارتی میں بہت تھا، تو میں تو سمجھتا تھا کہ شاید یہ میری والدہ جو ہے یہ ستیلی والدہ ہے، اصلی والدہ میری نہیں ہے. لیکن اپیرنٹلی ہمیں تو بڑی سختی سے پرورش میری ہوئی ہے، اور احکام بھی نہایت سخت تھے. لیکن آپ کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اس کا اظہار جس طرح ان کے فن میں ہوا کہ سخنی بن یاد نو اور جاوید نامہ پورا یعنی آپ ہی کے نام سے منسوب کیا گیا، گو اس میں لفظ جاوید کا ابدیت. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی عشق یا محبت تھی بچے کے ساتھ وہ تخیلی تھی، اس کا اظہار فزیکل طور پر انہوں نے کبھی نہیں کیا. البتہ یہ ہے کہ جس والدہ فوت ہوئی تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور میں اور میری چھوٹی ہمشیرہ ہم ان کی طرف کمرے میں ان کے گئے، ہم دونوں رو رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے ہماری پیشانیوں پر، دونوں کی پیشانیوں پر بوسہ دیا، اور مجھے خاص طور پر ذرا غصے کے انداز میں یہ کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو، مرد تو نہیں رویا کرتے. حالانکہ آپ روتے تھے. مثلا ایک دفعہ میں حالی کی نظم جو ہے وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، تو وہ 2 شعر ہی میں نے پڑھے تھے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا. یہ ان کی ایک کیفیت، جیسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے وہ بھی رونے کی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے. تو آپ کی ذات کو انہوں نے ایک علامت بنایا پوری نسل نو سے خطاب کرنے کے لیے. جیسے خطاب بجاوید میں پوری نسل نو ان کی مخاطب ہے، اگرچہ وہ آپ کے نام نظم لکھی گئی ہے. بلکہ شاید یہ نام جو رکھا ہے، جی دیکھیے انہوں نے جب ڈاکٹر صاحب کا نام جاوید رکھا ہے تو اس میں وہ جو ایک دوام کی خواہش ہے، جی آئندہ نسل کی، وہ ایک چیز ہے نا کہ جاویدانی چیزوں کی طرف ان کا جو ایک رجحان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاوید نامہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جی ایک ایسی تخیلاتی ایک سفر کی کہانی ہے جس کی مثالیں تو دنیا کی تاریخ میں موجود ہیں، جیسے ڈیوائن کامیڈی ہے، جیسے فتوحات مکیہ ہے، یا کچھ اور کتابیں اس طرح سے لکھی گئی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تسلسل میں ایک غیر معمولی کتاب ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ان تمام کتابوں میں؟ میری رائے میں تو یہ اس تسلسل میں نہ صرف یہ کہ غیر معمولی کتاب ہے بلکہ ایک یعنی انتہا درجے کی محیر العقول کتاب ہے. آپ دیکھیے کہ ویسے تو ڈیوائن کامیڈی دانتے کی، اس پر جو پروفیسر ایسن نے پورا ایک کتاب لکھی تھی 1919 کے لگ بھگ، جس میں انہوں نے ڈیوائن کامیڈی کے پس منظر میں اسلامی روایات کو واضح کیا تھا.
مسلمان نہیں تھے وہ، لیکن انہوں نے علمی طور پر یہ ظاہر کیا کہ جتنا بھی ڈیوائن کامیڈی میں جو اس کی بنیادی ساخت ہے وہ اسلامی روایات سے لی گئی ہے، معراج کی روایات ہیں، پھر ادبی اس میں آ جائیں تو ابو العلا ماردی کا رسالۃ الغفران ہے، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے فتوحات مکیہ ابن عربی کی. تو اس نے بتایا کہ اسلامی روایات بڑی ڈیٹیل تک جا کر یہ ڈیوائن کامیڈی کے اس میں آتی ہیں، جس کا کہ مغرب میں لوگوں کو احساس نہیں تھا. اور سب آپ نے انہیں اسی تکمیلی مرحلے میں دیکھا ہے، ان کی زندگی کا جو پختہ ترین دور ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آخری عمر میں آپ ان کی شخصیت کا ایسنس کیا سمجھتے ہیں؟ ایسنس تو میرے ذہن میں یہی ہے کہ یہ جو ان کا کہہ لیجئے سیاسی پہلو ہے ان کی فکر کا، وہ تو ختم ہو جاتا ہے یہی تصور پر کہ مسلم ریاست جو ہے وہ وجود میں لائی جائے. اس سے پہلے ہماری تاریخ میں کوئی اس کی مثال موجود نہیں کہ ایک نیشن سٹیٹ اسلام کے نام پر وجود میں آئے، سوائے مدینہ کے. ریاست مدینہ جو تھی وہی اگزامپل ہے جس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، جس کے کہہ لیجئے پروفٹ امام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے پہلے امام ہیں جو ایک طرح سے کہہ لیجئے ریاست مدینہ جو بنی تھی. تو اسی طرح یہ ایک اسلام کے نام پر مسلمانوں کی خاطر، اور وہ مسلمان بھی یہاں پر ساری یعنی کہہ لیجئے مکی بھی اور مدنی، ان سب کو ان کے امتزاج سے امہ بنی، جس سے اقبال نیشن ہوڈ کا تصور ڈیرائیو کر رہے ہیں کہ اگر نیشن انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جس کے لیے یکسانیت ہونی چاہیے زبان کی یا نسل کی یا جغرافیائی علاقے کی، تو ان کا سوال یہ تھا کہ وائی شوڈ اٹ ناٹ بی آن اے کامن اسپرچل ایسپریشن، کامن عقیدے کی بنیاد پر ہم ایک قوم کیوں نہ قرار پائیں. تو مسلمان تو یعنی امت یا ملت اس کی حیثیت سے ایک عقیدے کی بنیاد پر ہی وجود میں آئے ہیں. تو اسی بنیاد پر یہ پاکستان کا وجود میں آنا، یہ اقبال کا جو کہہ لیجئے ساری کوشش تھی وہ یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اس زوال کی کیفیت سے نکل کے دوبارہ اس عروج تک پہنچیں. تو اس دوران میں جو مرحلہ عمر آپ کے سامنے تھا اور جس میں وہ یہ سب کچھ سوچ رہے تھے اور اس پر وہ عمل کر رہے تھے، اس میں آپ ان کی شخصی زندگی میں ان خیالات کا اظہار کس طرح سے آپ نے دیکھا؟ ان کی سادگی تھی، اور دوسرے ان کی شخصیت میں روحانی پہلو، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس ریاست کو روحانی بنیاد پر استوار کرنا چاہتے تھے، تو ان کی شخصیت کے روحانی پہلو سے بھی کچھ ہمیں آگاہ فرمائیے. وہ روحانی پہلوؤں کے متعلق میں آپ کو عرض کر دوں کہ بعض چیزیں تو میرے اپنے مشاہدے میں آئیں. جی پلیز. اور ایک ایسا وقت بھی تھا جب میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک مقالہ لکھوں. اس زمانے میں غالباً 4th ایئر یا 5th ایئر میں پڑھتا تھا، تو میرے جو ولی تھے چودھری محمد حسین، انہوں نے مجھے منع کر دیا. تو ایک دو واقعات ایسے تھے جس میں ان کو دمے کا دورہ پڑتا تھا، تو وہ تقریباً کھانستے کھانستے ایک طرح کی بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا تھا. تو اس یعنی کیفیت سے نکلتے بھی تھے تو کچھ لمحے وہی عالم طاری رہتا تھا جس میں مثلا علی بخش کہہ رہے ہیں کہ ابھی غالب بھی یہاں بیٹھے تھے، دیکھنا نکل کے تو نہیں گئے، ذرا میں نے ان سے کچھ مزید پوچھنا ہے، ان کو بلا لاؤ. اسی طرح میں نے رومی کے مطلب، تو میں نے چودھری محمد حسین سے کہا کہ جی یہ واقعات میری مشاہدے میں اس وقت کھڑا تھا، تو اس وقت یہ بستر پر اس طرح کا دورہ پڑا، اور یہ تو وہ انہوں نے منع کر دیا کہ وہ حالت سکر تھی، اور وہ تو ہمیشہ حالت صحف پر اصرار کرتے ہیں، ان کا سارا فلسفہ خودی کا وہ بیماری کیفیت تھی، اور وہ صحیح اقبال نہیں تھے. اچھا، اب یہ درست ہے کہ یہ سوچ ان کی تو اس وجہ سے اس قسم کی باتیں لکھی نہیں جا سکیں. ان کے جو ملازم ہے علی بخش، اس نے تو اور بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ جو واقعہ ان کے ساتھ منسوب ہے ایک اجمیر شریف والے غریب نواز، حضرت غریب نواز سے متعلق، کہ علی بخش نے ان کو بلایا نارکلی کے گھر میں، تو
ان کو حکم دیا کہ جاؤ بازار سے لسی لے کے آؤ، آپ نے شاید تو اس قسم کے واقعات کچھ ہیں جن سے ان کی یہ جو روحانی ڈائمنشن ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یا خضر راہ جو نظم ہے، اور یا علی گڑھ میں خواب میں دیکھنا سر سید کو اور وہ کہنا کہ اپنے اگر تمہاری گلے کی تکلیف ہے، بیماری ہے، تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، جس کے نتیجے میں بس سے باعث کر تصنیف ہوئی. تو اس قسم کا پھر کرشن پرساد کو لکھتے ہیں، راجہ کرشن پرساد کو، کہ یہ اسرار خودی میں نے اپنے طور پر نہیں لکھی، مجھے تو کہا گیا تھا کہ یہ لکھو، اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کیوں چنا گیا ہے اس کو لکھنے کے لیے. اور کس نے کہا؟ وہ مولانا روم، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ ان کے روحانی مرشد ہیں. جاوید نامے پہ سارے رومی کے ساتھ ہی وہ سارا سفر ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جن تصانیف کا جاوید اقبال صاحب نے ذکر فرمایا، جیسے اسرار خودی ہے یا پس سے باعث کرد ہے، اور ابھی ہم جاوید نامہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کی روشنی میں آپ اقبال کے وہ کیا امتیازات ہیں جن میں آپ انہیں عالمی فنکاروں میں ایک بلند رتبہ دیتے ہیں؟ ایک جملہ تو میں اس گزشتہ جو بات تھی اس پر ختم کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جاوید نامہ کا اس میں اس نوعیت کی کتابوں میں کیا انفرادی مقام ہے. تو اگر ہم اختصار سے بات کریں تو جو ڈیوائن کامیڈی ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ پوری کی پوری حیات بعد الممات جو ہے اسی سے متعلق ہے. اقبال کا جاوید نامہ لائف آن ارتھ، روح زمین پر جو زندگی ہے اس سے متعلق ہے. اس میں مسائل سارے جو ہیں وہ بعد کے ہیں، اور اس میں وہ تمام مسائل ہیں، وہ چاہے اشتراکیت اور ملوکیت کا ہو، خلافت و ملوکیت ہو، یا مسئلہ ملکیت